وہ شخص جہنم میں چلا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، اچھا برتاؤ نہ کیا، تو وہ تو جہنم میں چلا جائے گا اور اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس پر آمین ارشاد فرمائیں۔ جب اللہ کے نبی نے آمین فرما دیا تو یہ وہ وما ینطق عن الہوا کی زبان مبارک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ رب کائنات کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی بولتے ہیں۔ تو جب جس کے لیے جو بول دیا، اگر ابو ہریرہ آ کے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، میری ماں جس نے دین اسلام قبول نہیں کیا ہے، یا نبی اللہ تو میری خواہش ہے کہ میری ماں اسلام قبول کر لے، میں نماز پڑھتا ہوں، 1-2 نمازیں پڑھ کے میں واپس چلا جاتا ہوں، اپنی ماں کی خدمت بھی میں نے کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ دیدہ ہیں، دل غمزدہ ہے حضرت ابو ہریرہ کا کہ ادھر رسول کریم کی ذات ہے اور ادھر میری ماں ہے، کیا ہوا، مشرکہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے، اگر تمہاری ماں دائرہ اسلام سے خارج بھی ہے پھر بھی تمہاری ماں ہے، جنت پھر بھی اسی کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہارا باپ اگر دائرہ اسلام سے خارج ہے تو ادب و احترام اسی طرح ہے جو ایک مسلمان کا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ غمزدہ حالت میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس لیے کہ جب گھر میں جاتے تھے تو ماں گلہ کرتی تھی، ناراض ہوتی تھی، اور چونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو محبت اور پیار نہیں کرتی تھی، وہ تو معاذ اللہ نفرت کرتی تھی، تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو چبھتی تھی کہ کاش میری ماں بھی اسلام قبول کرتی، کاش میری ماں بھی اسلام قبول کرتی، نبی کی محبت اس کے دل میں آ جاتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں جب عرض کرتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے اپنے دستے مبارک بلند فرمائے۔ ادھر دستے مبارک بلند ہوتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام جو راستے میں تھے انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف۔ گھر پہ 5 دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ ٹھہر جا بیٹا، میں غسل کر رہی ہوں، اس لیے کہ اسلام پہنچ چکا تھا ابو ہریرہ کے گھر میں، ابو ہریرہ کی ماں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو وہ دن کتنی خوشی کا دن تھا حضرت ابو ہریرہ کے لیے کہ جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر تڑپا کرتے تھے کہ کس طرح میری ماں کہیں اسلام قبول کر لے۔ تو جب اسلام قبول ہو گیا تو پھر ابو ہریرہ بدل گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکلے ہوئے کلمات جو ہیں وہ رب کائنات فوراً قبول فرماتا ہے، صرف اشارہ کر دیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو ذرا غور کریں صاحبان کہ رب کے نبی اگر کسی شخص کے لیے یہ کہہ دیں کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، اچھا سلوک نہ کیا، اللہ کی عزت کی قسم وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ واقعہ ہی تباہ ہو جاتا ہے، وہ واقعہ ہی برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کسی دنیا کے کسی شہر میں چلا جائے، دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر لے، لیکن کامیابی اس کے پاس نہیں آئے گی۔ تو صاحبان، جس ماں نے بڑی مشقت سے آپ کو پالا ہے، جس باپ نے بڑی محنت سے فاقہ کشی کے عالم میں، بھوک اور افلاس کے عالم میں آپ کو بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، آپ کی تربیت کی ہے، کم از کم آج اس باپ پر جب بڑھاپا آ گیا ہے تو آپ کا ایک لفظ ایسا نہیں نکلنا چاہیے کہ جس سے آپ کی ماں یا آپ کے باپ کا دل دکھے، اور جب آپ کے ماں یا باپ کا دل دکھے گا تو پھر اللہ رب العزت بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا، پھر آپ کی زندگی میں امن و سکون نہیں ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو آج کم از کم جو بچے یا نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں،
آپ ان کے قدموں کے ساتھ لپٹ جائیں۔ دنیا کی ساری کامیابیاں آپ کے ماں باپ کے قدموں سے آپ کو ملیں گی۔ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں یا آپ زمین پہ ہیں، آپ مال و دولت میں ہیں یا غربت میں ہیں، آپ کو جو کچھ بھی ملنا ہے اپنے ماں باپ کے قدموں سے ملنا ہے۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، جو اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، کل قیامت والے دن اگر میرے حق میں اس نے کوئی نماز چھوڑ دی، اس کا روزہ رہ گیا، اس سے کوئی اور برا فعل ہو گیا، تو میں ماں باپ کی خدمت کا صلہ اسے دوں گا، میں اسے معاف فرما دوں گا۔ تو یہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے۔ تو اگر 5 وقت کا نمازی، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، لوگوں کو درس دینے والا ہو، لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہو، لوگوں کو علم سکھانے والا ہو، لیکن اگر وہ گھر جائے تو ماں اسے پانی کا 1 گلاس مانگے تو 10 باتیں کر دے، تو اسے اس درس سے کچھ سیکھا نہیں ہے، اس نے اس نماز سے کچھ نہیں سیکھا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ نماز سے سیکھتا، وہ روزے سے سیکھتا، وہ دین اسلام سے سیکھتا، تو وہ اپنے ماں باپ کے قدموں میں چلا جاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ماں باپ کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے حیات ہیں اللہ رب العزت ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے چلے گئے ہیں انشاءاللہ میں کل اس پہ بھی ضرور بات کروں گا کہ جو ماں باپ آپ کے دنیا سے چلے گئے ہیں، ناراض چلے گئے تھے، اب آپ نے انہیں کیسے راضی کرنا ہے، ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔